وہ پاکستان میں امامہ کے قیام کا تیسرا ہفتہ تھا۔ وہ شروع کے 2 ہفتے لاہور میں ڈاکٹر سبط علی اور سیدہ اماں کے پاس گزار کر اب باقی 2 ہفتے اسلام آباد رہنے آئی تھی۔ زندگی اب یوں بھاگم دوڑ میں گزر رہی تھی کہ اسے اس برابر والے گھر کو دیکھ کر بار بار اداس ہونا بھی یاد نہیں رہا تھا۔ وہ گھر بک چکا تھا، امامہ جانتی تھی، اور اس کے کھلے کشادہ لان پر اب مزید تعمیرات ہو چکی تھی۔ گھر کا نقشہ بھی کچھ کا کچھ کر دیا تھا اس کے نئے مکینوں نے۔ سکندر عثمان اور طیبہ اب وہاں اکیلے رہتے تھے۔ طیبہ وقتاً فوقتاً اپنے سب بیٹوں کے پاس دوسرے ملکوں میں آتی جاتی رہتی تھی، لیکن ان کا زیادہ تر وقت اسلام آباد میں ہی گزرتا تھا۔ امامہ اور اس کے بچوں نے سکندر عثمان اور ان کی روٹین کی زندگی کو اسی طرح توڑا تھا جیسے ان کے باقی بچوں کا اپنے فیملیز کے ساتھ آنا توڑتا تھا۔ سالار پاکستان امامہ کے ساتھ آیا تھا۔ ان کی فلائٹ اسلام آباد ہی کی تھی۔ 2-3 دن امامہ اس کے ساتھ وہاں رہتی، پھر اس کے ساتھ لاہور چلی جاتی، اور پھر وہاں سیدہ اماں اور ڈاکٹر سبط علی کے پاس کچھ دن گزار کر واپس اسلام آباد آ جاتی، اور پھر وہیں سے واپس کانگو چلے جانا تھا اسے۔ وہ وہاں ان کی آمد کا دوسرا دن تھا جب سالار نے اسے امریکہ میں اپنے کسی پرانے دوست کے بارے میں بتایا تھا جو اب اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان میں مقیم تھا، اور سالار سکندر سے ملنا چاہتا تھا اسے مبارکباد دینے کے لیے۔ سالار اپنے پرسنل وزٹ پر تھا، لیکن اس 1 ہفتے میں بھی اسے مسلسل بہت سے سرکاری عہدیداران اور احباب سے ملنا تھا جو اس کو ورلڈ بینک کی نائب صدارت سنبھالنے پر ابھی تک ذاتی طور پر مبارکباد نہیں دے سکے تھے۔ کئی سالوں کے بعد سعد اپنی فیملی کے ساتھ سالار سے ملنے اس کے گھر آیا تھا، اور سالار فوری طور پر اسے پہچان ہی نہیں سکا تھا۔ وہ مکمل طور پر باریش تھا، اور اس کی داڑھی اسی فیصد سفید ہو چکی تھی جسے رنگنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ وہ بے حد مہنگے برانڈ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، لیکن شلوار اس کے ٹخنوں سے اوپر تھی۔ وہ فربہی مائل تھا، اور اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ کھانے پینے کا شوقین تھا، اور ایکسرسائز سے اسے دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ نقاب لیے اس کی بیوی، ایک 8 سالہ بچہ اور 2 چھوٹی بچیاں تھیں۔ وہ اور اس کی بیوی سالار اور امامہ سے بڑی گرم جوشی سے ملے تھے۔ امامہ جانتی تھی سعد سالار کے شناساؤں میں سے تھا، قریبی دوستوں میں سے نہیں، لیکن اس کے باوجود سعد اپنی گپ شپ اور بلند و باغ کہکہوں کے دوران سالار کے اس کے ساتھ امریکہ میں گزرے ہوئے وقت کے بارے میں ایسے قصے نکال کر سناتا رہا جیسے وہ اور سالار بہترین اور بےحد گہرے دوست رہے تھے، یارغار قسم کے دوست۔ مجھے تو ہمیشہ سے ہی اندازہ تھا کہ سالار بڑی ترقی کرنے والا تھا، بس ذرا قبلہ خراب تھا اس کا، وہ میں کھینچ کر ٹھیک کرتا رہتا تھا۔ چائے پینے کے دوران اس نے امامہ پر جیسے ایک انکشاف کیا۔ سالار اور امامہ نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا کر رہ گئے۔ اور اب دیکھیں بھابھی، کیسا بدلا ہے، میری کوششیں کیسی رنگ لائی ہیں، سعد کہہ رہا تھا۔ سالار نے اپنا کپ رکھتے ہوئے اسی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن تم بالکل نہیں بدلے، میری کوششیں کوئی رنگ نہیں لا سکیں، اس کا مجھے بڑا افسوس ہے، سالار نے جتانے والے انداز میں کہا۔ سعد نے بے اختیار کہا لگایا، ارے ہم پر کہاں کسی کا رنگ چڑھنا تھا، ہم پر تو اپنا ہی رنگ بڑا پکا تھا۔ بھابھی، یہ آپ کا شوہر نائٹ کلبز اور ڈسکوز کا بڑا شوقین تھا، مجھے بھی کھینچ کر لے جانے کی کوشش کرتا رہا تھا، نت نئی لڑکیوں سے دوستی تھی اس کی، بڑی رنگین زندگی گزاری ہے اس نے۔ سالار نے سعد کے بارے میں ٹھیک کہا تھا، وہ نہیں بدلا تھا۔ بیشتر لوگ خود کو بہترین مسلمان ثابت کرنے کے لیے دوسروں کے ہر عیب اور خامی کو دکھانے اور جتانے کی وبا میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کا اسلام انہیں صرف مقابلہ اور موازنہ سکھاتا ہے، پردہ پوشی نہیں۔ وہ کسی انسان کے حال اور کامیابیوں پر اسے مبارکباد تو دے سکتے ہیں، اس پر رشک بھی کر سکتے ہیں، اسے اپنا دوست کہنے پر فخر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ماضی کے سابقوں اور لاحقوں کو بھلائے بغیر دل آزاری اور دل شکنی ان کے اسلامی گناہوں کی فہرست میں شامل نہیں ہوتے۔ سعد بھی یہی کر رہا تھا، وہ اپنی بیوی کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کتنے نیک شخص کی بیوی تھی، جو دنیاوی کامیابیوں میں سالار سکندر سے پیچھے ہو سکتا تھا، لیکن مومن تھا اور روحانی، دینی اور اخلاقی اعتبار سے اس سے بے حد بہتر تھا۔ احساس کمتری کی یہ ایک بے حد بھیانک شکل ہوتی ہے جس میں کوئی شخص یہ بھی طے نہیں کر پاتا کہ اسے دوست کے ساتھ دوستی کرنی ہے یا دشمنی۔
سعد اب اپنے انکشاف سے جیسے خود ہی محظوظ ہوتے ہوئے اپنی پلیٹ میں ایک نیا کباب لیتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ امامہ کا چہرہ پھیکا پڑا تھا۔ بہت سے انکشافات کسی کے لیے بھی بے تاثر اور بے اثر نہیں ہو سکتے، وہ بھی جب کوئی انکشاف اس طرح کھلے عام اتنے توہین آمیز انداز میں کیا گیا ہو۔ بھابھی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے سعد، میری کافی رنگ برنگی لڑکیوں سے دوستی تھی، لیکن سعد کو صرف ایک ہی رنگ کی لڑکی پسند تھی، اور میں ذرا شوقین مزاج تھا، ڈسکوز اور نائٹ کلبز آتا جاتا رہتا تھا ان لڑکیوں کے ساتھ، لیکن سعد ظاہر ہے میرے جیسا شوقین مزاج نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گھر پر ہی رہنا پسند کرتا تھا۔ کباب تو سعد نے پلیٹ میں رکھ لیا تھا، لیکن پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے ہی بچی تھی۔ سالار سکندر نے کئی سالوں کے بعد ایسی کم ظرفی اور بے لحاظی کا مظاہرہ کیا تھا جو اس کا ایک زمانے میں شناختی نشان تھا، اور اسے سعد کے 3 کمسن بچوں اور بیوی کے سامنے اس گھٹیا پن کا مظاہرہ کرنے پر خوشی نہیں ہوئی تھی، لیکن سعد کے کسی اور ممکنہ تمغہ امتیاز کو اپنے سینے پر سجانے سے روکنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی حفاظتی اقدام کارگر نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، اسٹیفنی۔ اب تو الیک سلیک ہی رہ گئی ہوں گی، یا وہ بھی نہیں ہے۔ اس کی یادداشت صفائی کانہ حد تک تیز تھی، اور اس وقت اس نے سعد کا قتل ہی کر دیا تھا۔ سعد کا اندر کا سانس اندر اور باہر کا باہر ہی رہ گیا تھا۔ سالار یکدم اس طرح گفتگو کرنے لگا تھا جیسے وہ کسی بار یا پارک میں اکیلے بیٹھے تھے اور ان کے آس پاس کسی دوسرے شخص کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس سب کی ابتدا سعد نے کی تھی، لیکن انتہا اب سالار کر رہا تھا۔ سعد جواب کیا دیتا؟ اس کا تو سانس لینا بھی محال ہو گیا تھا۔ امامہ اس کی بیوی کے تاثرات نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا، لیکن اس کی آنکھیں یہ بتانے کے لیے کافی تھیں کہ وہ سالار کے انکشافات سے خوش نہیں ہوئی تھی۔ خود امامہ کو بھی سالار کا یہ جوابی وار کچھ زیادہ نہیں بھایا تھا۔ بھابھی آپ کچھ لیں؟ اس نے صورتحال کو سنبھالنے کی بروقت کوشش کرتے ہوئے سعد کی بیوی عالیہ کی توجہ اس گفتگو سے ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، بچے اور یہ لے رہے ہیں، بس کافی ہے۔ ہم کچھ دیر پہلے ہی کسی لنچ سے آئے ہیں، تو مجھے بالکل طلب نہیں ہے۔ امامہ کو عالیہ کا لہجہ بے حد کھردرا لگا تھا۔ وہ سعد کی طرح باتونی نہیں تھی، یا پھر شاید سالار کے وہاں بیٹھے ہونے کی وجہ سے اور سعد کے اس سے مسلسل باتیں کرتے رہنے کی وجہ سے اسے زیادہ بولنے کا موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ آپ تو ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتی نا؟ کیا سوال تھا جو سعد کی بیوی کی زبان سے امامہ کے لیے نکلا تھا۔ کمرے میں یکدم خاموشی نہیں، سکتہ چھایا تھا۔ وہ تجسس نہیں تھا، جوابی وار تھا۔ سعد سے نہیں آیا تھا، اس بار اس کی بیوی سے آیا تھا۔ نہیں، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ چائے کا کپ ہونٹوں سے ہٹا کر امامہ نے بے حد مشکل سے مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ بعض لہکے کبھی سابقے نہیں بنتے، وہ بھی ایک ایسا ہی حصہ تھا اس کی زندگی کا جس کا تعارف اس کا رنگ پھیکا کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اوہ اچھا، مجھے انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا، وہ اسی بے نیازی سے سعد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ تو بھابھی آپ پھر کوئی ادارہ جوائن کریں نا، آپ کو تو بہت زیادہ اصلاح اور علم کی ضرورت ہوگی۔ جب تک آپ پاکستان میں ہیں آپ میرے ساتھ ایک مدرسے میں چلیں، وہاں درس قرآن بھی ہوتا ہے اور آپ کی روحانی اور اخلاقی تربیت بھی۔ آپ کا بہت شکریہ، لیکن مجھے اسلام قبول کیے اور قادیانیت چھوڑے 16-17 سال ہو چکے ہیں، اور میں ایک حافظ قرآن کی بیوی ہوں۔ امامہ نے اس کی بات بڑی نرمی سے کاٹی تھی۔ وہ تو میں بھی ہوں، عالیہ نے اسی انداز میں کہا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو نہیں پڑھا ہوگا، مجھے پڑھا ہے۔ بھابھی آپ کو اس حوالے سے جب بھی ہماری مدد کی ضرورت پڑے ہم حاضر ہیں۔ اب میل جول تو ہوتا ہی رہے گا۔ میں انشاءاللہ اس سال وقت نکال کر تبلیغ کے لیے کچھ دنوں کے لیے کانگو بھی آؤں گا، تو آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ویسے بھی اچھا رہے گا اگر ہمارے بچے آپس میں ملتے جلتے رہیں۔ سعد نے اپنی طرف سے بروقت موقع پر مداخلت کرتے ہوئے گفتگو کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ جی بھابھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے بچوں کو آپس میں ملتے رہنا چاہیے، اور ہمیں بھی۔ بہت سی چیزوں میں آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ہماری رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ عالیہ نے اپنے شوہر کی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر کبھی ایسی ضرورت پیش آئی تو میں اور امامہ ضرور آپ سے رہنمائی لینے کی کوشش کریں گے، لیکن فی الحال مجھے لگتا ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑ رہی۔
اس بار سالار نے اس گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے جیسے ایک فل سٹاپ لگانے کی کوشش کی تھی۔ یار بچے کہاں ہیں تمہارے؟ تم ان سے تو ملواتے۔ میں چاہ رہا تھا احسن اور جبرائیل بھی آپس میں متعارف ہو جاتے۔ سعد سالار کو کم از کم اس حد تک ضرور جانتا تھا کہ وہ اس کے لہجے کی بے رخی اور بے اتنائی کو پہچان لیتا، اور وہ اس نے پہچان لی تھی، اور ایک بار پھر اس نے بات بدل کر ماحول کو خوشگوار کرنے کی کوشش کی تھی۔ جی جی ضرور، بچے ابھی لا ہی رہا ہوگا ملازم، باہر لان میں کھیل رہے تھے۔ امامہ نے سعد کی اس کوشش کو کامیاب کرنے میں ساتھ دیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہاں کوئی اور بات ہوتی، ملازم کے ساتھ عنایہ اور جبریل کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ سعد نے بڑی گرمجوشی سے ان دونوں کو پیار کیا تھا، اور پھر جبرائیل اور احسن کا ایک دوسرے سے تعارف کروایا۔ 4 سال کا جبرائیل اور 7 سال کے احسن، سعد کی وہ پہلی ملاقات تھی، لیکن وہ آخری ملاقات نہیں تھی۔ وہ دونوں ایک جیسے تھے، مزاجن کم گو، ریز روڈ، بہت تمیزدار۔ جبریل احسن سے عمر میں بہت چھوٹا ہونے کے باوجود اچھا قد کاٹ رکھتا تھا، اور دیکھنے میں ان کے درمیان عمر کا فرق اتنا نمایاں نہیں تھا۔ 6 سالہ آسیہ اور 4 سالہ مروہ احسن کی نسبت اتنی ریز روڈ نہیں تھی۔ وہ لوگ آدھا گھنٹہ اور بیٹھے تھے، اور پھر انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر چلے گئے تھے۔ وہ ایک یادگار اور خوشگوار ملاقات نہیں تھی، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کی ہر ملاقات ایسا ہی تاثیر لیے ہوئے رہنے والی تھی۔ سعد اور عالیہ کے جانے کے بعد سالار اور امامہ نے اس ملاقات کے دوران ہونے والے انکشافات کو دہرایا تھا، نہ ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ ان کا خیال تھا وہ ان کی زندگی میں صرف شناساؤں کی کیٹیگری میں رہنے والے لوگ تھے، ان کا حلقہ احباب بننے والے نہیں تھے۔ انہیں اس وقت یہ اندازہ بالکل نہیں ہوا تھا کہ وہ دونوں خاندان ایک عجیب و غریب رشتے میں جڑنے والے تھے۔ سالار ایک ہفتے کے بعد واپس کانگو چلا گیا تھا، اور امامہ اسلام آباد سے لاہور سالار کے ساتھ آئی تھی، اور پھر وہیں اگلے 2 ہفتے رہی تھی۔ کچھ دن ڈاکٹر سبت علی کے پاس، اور کچھ دن سیدہ اماں کے پاس، جو انہی دنوں پاکستان آئی ہوئی تھی۔ وہاں سے واپس اسلام آباد آنے پر امامہ اور بچوں کو سکندر عثمان اور طیبہ کے ساتھ بہت سا وقت گزارنے کا موقع ملا تھا، اور اس کے واپس جانے میں بھی ابھی 1 ہفتہ باقی تھا، جب سکندر عثمان نے بڑے غور و خوض کے بعد اس کو ہاشم مبین کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ کئی دفعہ مجھ سے ملنے آئے ہیں، تمہارا نمبر لینے کے لیے یا تمہارا ایڈریس لینے کے لیے، لیکن میں اتنی ہمت اپنے اندر نہیں پاتا تھا کہ تمہارا اور ان کا رابطہ کرواتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا تم پریشان ہو۔ سکندر عثمان اسی سے کہہ رہے تھے، لیکن مجھے لگا میں بہت زیادتی کروں گا تمہارے ساتھ اور ان کے ساتھ بھی، اگر میں ان کی یہ خواہش پوری نہ کروں تو۔ وہ بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ یہ سوال انسان ماں باپ سے نہیں پوچھتا، سکندر عثمان نے دھیمے لہجے میں اس سے کہا تھا۔ اس کے حلق میں جیسے پھندا لگا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، یہ سوال انسان ماں باپ سے نہیں پوچھتا، لیکن اسے تو یہ بھول ہی گیا تھا کہ اس کے ماں باپ بھی ہیں۔ زندگی کے 16-17 سال اس نے ان کے بغیر گزارے تھے، ان کے ہوتے ہوئے بھی۔ وہ آج بھی ان سے محبت کرتی تھی، آج بھی ان کے بارے میں جذباتی تھی، لیکن پچھلے کچھ سالوں نے سب بدل دیا تھا۔ وسیم کی موت نے، جبریل اور عنایہ اور حمین نے، اور سالار نے۔ اب ملنے کا فائدہ نہیں ہے، اس نے سر جھکا کر سکندر عثمان سے کہا، اور اسے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ ان سے ملنے سے انکار کر رہی تھی۔ وہ تو صرف اپنے خاندان سے ملنے کے لیے منتیں ہی کرتی رہی تھی، انکار تو ہمیشہ دوسری طرف سے ہوتا تھا۔ آج پہلی دفعہ وہ انکار کر رہی تھی۔ کچھ نہ کچھ بدلا تھا امامہ میں، یا پھر سب کچھ ہی بدل گیا تھا۔ ماں باپ کے بارے میں ہم فائدے اور نقصان بھی نہیں سوچتے، صرف حق اور فرض سوچتے ہیں، سکندر عثمان نے ایک بار پھر بڑی رسانیت سے اس سے کہا تھا۔ انہوں نے اس بار بھی ٹھیک کہا تھا۔ سر جھکائے وہ اپنی گود میں رکھے ہاتھوں پر جیسے ماضی کو ایک فلم کے فلیش بیک کی طرح گزرتے دیکھ رہی تھی، اور وہ یہ فلم اتنی بار دیکھ چکی تھی کہ اب وہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنی یادداشت کے اس حصے کو ہی جیسے کاٹ کر خود سے الگ کر دینا چاہتی تھی۔ پاپا، میں اب اس معلق پل پر نہیں جھول سکتی، میرے بچے ہیں، اب میں اپنی ذہنی الجھنیں ان تک منتقل نہیں کرنا چاہتی۔ میں بہت خوش اور پرسکون ہوں اپنی زندگی میں،
بس ایسے ہی رہنا چاہتی ہوں. کسی لعنت ملامت کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتی اب. کسی معافی تلافی کی بھی ضرورت نہیں رہی ہے. جو گزر گیا ہے بس گزر گیا. میں واپس پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہتی. وہ سکندر عثمان سے کہہ رہی تھی اور اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں کب برسنا شروع ہوئی تھی. امامہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں. وہ جامد ہو گئی تھی. سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کیا رد عمل دے. خوش ہو وہ خوش تھی. رو پڑے وہ پہلے ہی رو رہی تھی. اللہ کا شکر ادا کرے وہ ہمیشہ ہی کرتی رہتی تھی. وہ مسلمان نہ بھی ہوتے تب بھی میں تمہیں کہتا کہ تم ان سے مل لو. ہم سب بہت خامیوں والے انسان ہیں. غلطیاں گناہ سب کرتے رہتے ہیں. سب ایک جیسے ہی ہیں. کچھ خوبیوں میں اچھے کچھ خامیوں میں برے. لیکن سب سے بہتر شاید وہ ہوتا ہے جو درگزر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو. اور بعض گناہوں کی سزا جب اللہ دے دیتا ہے تو پھر ہمیں نہیں دینی چاہیے. سکندر عثمان نے اسے سمجھایا تھا. وہ اس کے اندر کی کیفیت سے بے خبر تھے. ہوتے تو یہ سب نہ کہتے. سوال معافی کا تو تھا ہی نہیں. اولاد اور ماں باپ کا تعلق معافی پر تو کبھی کھڑا کیا ہی نہیں جا سکتا. گلے شکوے کا وقت بھی اب گزر چکا تھا. وہ ان کا سامنا اس لیے نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اپنے وجود کو بکھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی. اس نے بے حد مشکل سے اپنے آپ کو سمیٹا تھا. سالار کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے. اس نے سکندر عثمان سے بحث نہیں کی تھی. وہ اگلے دن ہاشم مبین سے ملنے پر بھی تیار ہو گئی تھی. لیکن وہ اس رات سو نہیں سکی تھی. کچھ لوگوں کے روبرو ہونے کے لیے آپ ساری عمر ترستے رہتے ہیں اور پھر جب ان کا ہونا طے پا جاتا ہے تو سمجھ نہیں آتا انسان ان کا سامنا کیسے کرے گا. آج سے کچھ سال پہلے ہاشم مبین نے یہ کام کیا ہوتا تو اس وقت وہ 7ویں آسمان پر ہوتی. اپنے خاندان کو اپنے دین پر لے آنے، گمراہی کے راستے سے پلٹ آنے کے لیے اس نے بڑے سال دعائیں مانگی تھی. اور اس خاندان کا معزول سربراہ جب طائب ہو گیا تھا تو امامہ اپنے دل کی کیفیت کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی. وہ اگلی سہ پہر آئے تھے. وہ کمرے میں آئی تو باپ پر پہلی نظر ڈالتے ہی رو پڑی تھی. نہ رونے کا تہیہ کیے ہوئے بھی وہ بے حد ضعیف لگ رہے تھے. یہ تنتنے والا وہ وجود نہیں تھا جس سے وہ ساری عمر ڈرتی رہی تھی. ہاشم مبین نے اسے گلے لگایا تھا. وہ نم آنکھوں کے ساتھ بھی بڑے حوصلے سے ان سے مل کر الگ ہوئی تھی. پہلے کی طرح عادتاً ان سے لپٹی نہیں رہی تھی. اور پھر وہ آمنے سامنے 2 صوفوں پر بیٹھ گئے تھے. اس کمرے میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. وہ دونوں تھے اور طویل گہری خاموشی تھی. پھر اس خاموشی کو ہاشم مبین کی ہچکیوں اور سسکیوں نے توڑا تھا. وہ بوڑھا آدمی اب بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا تھا. امامہ انہیں چپ چاپ بیٹھی دیکھتی رہی تھی. وہ بھی بے آواز رو رہی تھی. اس کی آنکھوں سے برسنے والے آنسو اس کی ٹھوڑی سے ٹپکتے ہوئے اس کی گود میں رکھے ہاتھوں پر گر رہے تھے. وقت واقعی بڑا ظالم ہوتا ہے. مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے. میں نے بہت ظلم کیا ہے اپنے آپ پر، اپنے خاندان پر. پتہ نہیں کیسے ہو گئے یہ سب کچھ. ہاشم مبین روتے ہوئے اعتراف کر رہے تھے اور امامہ کو یاد آیا تھا. انہوں نے ایک بار اس سے کہا تھا کہ جو کچھ وہ کرنے جا رہی تھی وہ اس پر بہت پچھتائے گی. ایک وقت آئے گا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور وہ واپس پلٹ کر ان سے معافی مانگنے آئے گی اور وہ تب اسے معاف نہیں کریں گے. وقت واقعی بڑا بے رحم اور ظالم ہوتا ہے. اس کے سامنے بیٹھ کر بچوں کی طرح روتا ہوا یہ بوڑھا شخص اس کا اپنا باپ نہ ہوتا تو وہ آج بہت فخر محسوس کرتی کہ اس کا سر نیچا نہیں ہوا تھا، کسی اور کا ہوا تھا. پر سارا دکھ یہی تھا کہ اس کا باپ اگر اپنے کیے کی سزا پا رہا تھا تو بھی تکلیف اسی کو ہو رہی تھی. مجھے لگتا ہے امامہ مجھے تمہاری بددعا لگ گئی ہے، ہاشم مبین نے روتے ہوئے کہا. مجھے کبھی بددعا کرنے کا خیال ہی نہیں آیا ابو. آپ کے لیے کیا، کسی کے لیے بھی. اس نے بالآخر ہاشم مبین سے کہا تھا. وہ آج اس تنتنے کے ساتھ اس کے سامنے ہوتے تو وہ انہیں کہتی کہ انہیں اس کی بددعا نہیں لگی ہے. انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی سزا ملی ہے. وہ رتبہ جو اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں عطا کیا تھا اس رتبے کو کسی اور کو دے دینے کا
خمیازہ بھگت رہا تھا۔ ان کا خاندان، وہ صرف قادیانی نہیں ہوئے تھے بلکہ انہوں نے اس مذہب کی تبلیغ بھی پوری جافشانی سے کی تھی۔ پتہ نہیں کتنوں کو گمراہ کیا تھا اور اس گمراہی کے بدلے میں کتنوں کی عاقبت خراب کی تھی، ورنہ ان کے خاندان میں کبھی یہ تو نہیں ہوا تھا جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ کروڑ پتی تھے اور ساری عمر آسائشوں میں گزارنے کے بعد وہ اپنا بڑھاپا اولڈ ہوم میں گزارنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ان کے خاندان میں پہلی بار کوئی ایسے بے گھر بے درد ہوا تھا، لیکن ان کے خاندان میں گمراہی کی روایت بھی ہاشم الدین ہی کی قائم کردہ تھی۔ آپ نے دیر سے کیا لیکن صحیح اور اچھا فیصلہ کیا۔ یہ ایک جملہ کہتے ہوئے امامہ کو بے حد تکلیف ہوئی تھی۔ اسے وسیم یاد آیا تھا، سعد یاد آیا تھا، اسے اپنا وہ خاندان یاد آیا تھا جو سارے کا سارا غیر مسلم تھا اور غیر مسلم ہی رہنے والا تھا۔ واپس تو یا وہ پلٹی تھی یا ہاشم الدین۔ تمہارا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں، بہت وقت لگا دیا میں نے تمہارے سامنے آنے میں، لیکن بس معافی مانگنا چاہتا تھا تم سے، اور تمہاری ایک امانت تھی میرے پاس، وہ مرنے سے پہلے تمہیں دے دینا چاہتا تھا۔ ہاشم الدین نے بالآخر اپنی ہچکیوں اور سسکیوں پر قابو پا لیا تھا۔ وہ اب اپنے ساتھ لائے ہوئے بیگ سے ایک لفافہ نکال کر اسے دے رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے لفافہ تھامے بغیر ان سے پوچھا تھا۔ جائیداد میں تمہارا حصہ، اسی حصے کے لیے تمہارے بھائیوں کو خفا کر دیا ہے میں نے۔ وہ یہ بھی لے لینا چاہتے تھے مجھ سے، لیکن میں تمہاری چیز انہیں نہیں دے سکتا تھا۔ ساری عمر تمہیں کچھ نہیں دے سکا، کچھ تو دینا چاہتا تھا تمہیں مرنے سے پہلے۔ وہ ان کی بات پر رو پڑی تھی۔ ابو، اس کی ضرورت نہیں تھی مجھے، اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے، میں اسے لے کر کیا کروں گی؟ اگر میرے بھائیوں کو میرا حصہ دے دینے سے ان کی زندگی میں آپ کے لیے کوئی گنجائش نکلتی ہے تو آپ یہ انہیں دے دیں۔ ہاشم الدین نے بے حد مایوسی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں ان کے لیے اب غیر مسلم ہوئی ماما، وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال کر پھینک چکے ہیں، جیسے کبھی میں نے تمہیں اپنی زندگی سے نکال پھینکا تھا، وہ شکست خوردہ انداز میں کہہ رہے تھے۔ پھر آپ میرے حصے کو بیچ کر اپنے لیے کوئی گھر لے لیں، کوئی جگہ۔ میرے پاس اب سب کچھ ہے، آپ کا کوئی روپیہ پیسہ اب میری ضرورت نہیں رہا۔ امامہ نے وہ لفافہ پکڑ کر ان کے بیگ میں واپس رکھ دیا تھا۔ تم نے مجھے معاف نہیں کیا؟ انہوں نے رنجیدگی سے کہا۔ میں آپ کو معاف کرنے نہ کرنے والی کون ہوتی ہوں ابو؟ یہ فیصلہ تو آپ کے لیے اللہ کو کرنا ہے۔ میں تو صرف یہ دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، بڑی معافی تو وہاں سے آنی چاہیے۔ وہ سر جھکائے بیٹھے رہے، پھر انہوں نے کہا، تم ہم سے ملتی رہو گی نا؟ عجیب آس و حسرت تھی۔ امامہ نے سر ہلا دیا تھا۔ ماں باپ کا یہ حال اسے دل گرفتہ کیے ہوئے تھا۔ ہاشم الدین کے چہرے پر اس ملاقات کے دوران پہلی بار مسکراہٹ آئی تھی۔ میں جائیداد کا یہ حصہ تمہارے بچوں کے نام کر دیتا ہوں امامہ۔ ابو، میں آپ کی جائیداد اور روپے پیسے میں سے کچھ بھی نہیں لوں گی، میں لوں گی بھی تو سالار واپس کر دے گا، اس نے ہاشم الدین کو دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ ہاشم الدین کچھ دیر بیٹھ کر پھر اسے ساتھ لے کر اس کی ماں سے ملوانے گئے تھے۔ سکندر عثمان اور ان کی بیوی بھی ساتھ گئے تھے۔ وہ ایک اور جذباتی ملاقات تھی۔ تم اب بہت بہادر ہو گئی ہو، اس رات سالار نے اس سے کہا تھا۔ اس نے اپنے دن کی رودات سنائی تھی فون پر۔ کیسے؟ وہ اس کے تبصرے پر حیران ہوئی تھی۔ تم آج ایک بار بھی روئی نہیں مجھے اپنے پیرنٹس سے ملاقات کے بارے میں بتاتے ہوئے۔ وہ چپ رہی، پھر اس نے سالار سے کہا، آج ایک اور بوجھ میرے کندھوں اور دل سے ہٹ گیا ہے، بہت دیر سے ہی صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ نے گمراہی سے نکال ہی لیا میرے ماں باپ کو۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں سالار، دیر سے ہی صحیح پر قبول ہو جاتی ہیں۔ امامہ کے لہجے میں ایک عجیب طمانینت تھی جسے سالار نے ہزاروں میل دور بیٹھے بھی محسوس کیا تھا۔ تمہاری ہو جاتی ہیں، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ کیا تمہاری نہیں ہوتی؟ اس نے جواباً پوچھا۔ میری بھی ہوتی ہیں لیکن تمہاری زیادہ ہوتی ہیں، وہ کہہ رہا تھا۔ الحمدللہ، امامہ نے جواباً کہا۔ وہ ہنس پڑا۔ تم میرے پیرنٹس کو اولڈ ہوم سے نکال کر ایک گھر لے دو سالار، ان کے پاس میرے لیے جائیداد کا جو حصہ ہے اسے بیچ کر، بے شک کوئی چھوٹا سا گھر ہو لیکن انہیں وہاں
اولڈ ہوم میں نہیں دیکھ سکتی میں پاپا سے کہہ دوں گا، وہ کر دیں گے یہ کام، ان کا خیال بھی رکھیں گے۔ تم اگر اسلام آباد میں مستقل رہنا چاہتی ہو تو رہ سکتی ہو امامہ، تم اور بچے وہاں۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ میں یہاں مستقل نہیں رہنا چاہتی، میں تمہارے پاس رہنا چاہتی ہوں اور واپس آ رہی ہوں اسی تاریخ کو۔ ممی حمین کب بڑا ہوگا؟ اس دن جبریل نے اپنی آرٹ بک میں کچھ بناتے ہوئے امامہ سے پوچھا، جو روتے بلکتے حمین کو ہمیشہ کی طرح تھپک تھپک کر خاموش کرنے اور کچھ کھلانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کوشش میں بے حال ہو رہی تھی، اور اس کی یہ حالت جبریل اور عنایہ بغور دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ مہینے پہلے کانگو میں اپنے نئے گھر میں منتقل ہوئے تھے، اس ہوٹل میں 2-3 مہینے رہنے کے بعد۔ بڑا تو ہو گیا ہے، امامہ نے اس کے سوال اور انداز پر غور کیے بغیر کہا۔ تو پھر روتا کیوں رہتا ہے؟ امامہ بے چارگی سے اپنے بڑے بیٹے کو دیکھ کر رہ گئی۔ آپ اس سے پوچھ لیں کہ اس کو کیا چاہیے، وہ امامہ کو جیسے مسئلے کا حل بتا رہا تھا۔ میں پوچھ نہیں سکتی اور وہ بتا نہیں سکتا۔ امامہ اب اسے اٹھائے لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے اسے تھپک رہی تھی، اور وہ اسی طرح روتے ہوئے اس کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے مچل رہا تھا۔ وہ اسے نیچے بٹھا دیتی تو وہ گود میں اٹھائے جانے کے لیے ہاتھ بلند کر کے دہاڑے مارتا، اور یہ دن میں 2-3 بار کا معمول تھا۔ رونا حمین سکندر کا من پسند مشغلہ تھا۔ وہ بغیر آنسوؤں کے گلا پھاڑ پھاڑ کر روتا تھا، اور رونے کے بیچوں بیچ کوئی بھی دلچسپ چیز نظر آنے پر یکدم رونا بند کر کے اس کا جائزہ لینے میں مصروف ہو جاتا، اور جب اس کام سے فارغ ہو جاتا تو ایک بار پھر اپنے رونے کے سلسلے کو وہیں سے جاری کرتا جہاں اس نے چھوڑا تھا۔ 7-8 ماہ کی عمر میں ہی اس نے بیک وقت 4 دانت نکالنے شروع کر لیے تھے، جو خرگوش کے دانتوں کی طرح اس کے منہ کے درمیان میں تھے اور اس کے رونے اور ہنسنے پر نظر آتے تھے۔ اس کو جلدی کس بات کی ہے؟ بیک وقت 4 دانتوں کو نکلتے دیکھ کر سالار نے کہا تھا۔ جبریل اور وہ حمین سکندر کے بارے میں ایک جیسے تاثرات اور خیالات رکھتے تھے۔ یہ تم خود اس سے پوچھ لو، امامہ نے جواب دیا تھا۔ حمین کو پالنا اس کے پہلے 2 بچوں کی نسبت زیادہ تھکانے اور آزمانے والا کام ثابت ہو رہا تھا۔ حمین سکندر ان 4 دانتوں کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے بھی صرف بڑوں کے کھانے والی ہر اس چیز میں دلچسپی محسوس کرتا تھا جو چٹخارے والی ہوتی۔ اپنے پوپلے منہ کے ساتھ بھی چپس اس کی پسندیدہ خوراک تھی، جسے وہ صرف چبا نہیں نگل بھی سکتا تھا۔ وہ چپس کا پیکٹ تک پہچانتا تھا، اور ایسا ممکن نہیں تھا کہ جبریل اور عنایہ اس کے قریب بیٹھ کر کوئی چیز اطمینان سے اسے کھلائے بغیر خود کھا لیتے۔ وہ ایک عجیب و غریب بچہ تھا، اور یہ بیان اس کے بارے میں سالار سکندر نے دیا تھا، جس کا خیال تھا اس نے ایسی مخلوق کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سکندر عثمان نے اس سے کہا تھا، میں نے دیکھی ہے، وہ تمہاری کاپی ہے، یہ زیادتی ہے۔ سالار نے ان کی بات پر احتجاج کیا تھا۔ وہ اور طیبہ ان لوگوں کے پاس کانگو آئے ہوئے تھے جب وہ دونوں حمین سکندر کے ہاتھوں بننے والی ان کی درگت دیکھ رہے تھے۔ وہ تب 10 ماہ کا تھا، اور سب سے پہلے جو لفظ اس نے بولنا شروع کیا تھا وہ سالہ تھا، اور ہر بار سالار کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ بے حد خوشی سے ہاتھ پاؤں مارتا، سالہ سالہ چلاتے ہوئے اس کی طرف جانے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ پہلا لفظ تھا جو اس نے بولنا شروع کر دیا تھا۔ جبریل اور عنایہ کی طرح وہ بھی جلدی بولنا سیکھ رہا تھا۔ اس میں چیزوں کی شناخت اور پہچان کی صلاحیت بھی ان دونوں کی طرح منفرد تھی، لیکن اس کی بولنے کی صلاحیت ان دونوں سے بھی اچھی تھی۔ بیٹا بابا، پہلی بار سالار کے لیے وہ لفظ سن کر ہنسی سے بے حال ہونے کے باوجود امامہ نے اس لفظ کو بدلنے کی کوشش کی تھی۔ وہ سالار پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے توڑ توڑ کر سکھا رہی تھی۔ بابا، سالہ۔ حمین نے ماں کی محنت پر پانی پھیرتے ہوئے سالار کے لیے وہی لفظ استعمال کیا جو وہ سالار کے لیے ماں کو پکارتے سنتا تھا۔ تم اسے بابا مت سکھاؤ، صرف راہ لگوا دو میرے نام کے ساتھ، یہ بھی غنیمت ہوگا میرے لیے، سالار نے اسے مشورہ دیا تھا۔ وہ بہرحال کچھ زیادہ محظوظ نہیں ہوا تھا اس طرز تخاطب سے جو سکندر عثمان اور طیبہ کے لیے ایک تفریح بن گئی تھی، اور 5 سالہ جبرائیل بدھا کے اس تحمل اور دانائی کے ساتھ اپنے اس اکلوتے چھوٹے بھائی کو دیکھتا رہتا تھا جس نے ان کے گھر کے امن اور سکون کو پچھلے تقریباً 1 سال سے تیو بالا کر کے رکھا ہوا تھا۔ پہلے اس کا خیال تھا کہ حمین بڑا ہو جائے اور چلنا شروع ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا سب، لیکن جب بالآخر اس نے چلنا شروع کیا تو دیکھ کر اس اندازہ ہوا کہ وہ اس مسئلے کا غلط حل تھا۔
ہمین سکندر کو پیر نہیں پر مل گئے تھے، اور وہ اب کہیں بھی جا سکتا تھا، اور کہیں سے مراد کہیں بھی تھا، اور وہ اس کی فیورٹ جگہ باتھ روم تھی۔ وہ بھی وہاں اس وقت جانا پسند کرتا تھا جب جبرائیل اسے باتھ روم میں جاتا دکھائی دیتا، اور جبریل نے اس کے ہاتھوں کئی بار خاصی شرمناک صورتحال کا سامنا کیا۔ جس باتھ روم کو بچے استعمال کرتے تھے اس باتھ روم میں لاک نہیں تھا، اور دروازے کا ہینڈل گھما کر اسے کھولنا ہمین کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ جبریل کے لیے ہمین کی موجودگی میں باتھ روم جانا جان جوکھوں کا کام بن جاتا تھا۔ وہ امامہ یا ہیڈی کے آس پاس نہ ہونے پر باتھ روم کے دروازے کے اندرونی طرف باتھ روم میں پڑی ان سب چیزوں کو رکاوٹوں کے طور پر دروازے کے سامنے ڈھیر کر کے پھر باتھ روم کا استعمال کرتا تھا۔ سالار سکندر اگر اسے عجیب و غریب کہتا تھا تو ہمین سکندر باپ کے دیے گئے اس ٹائٹل کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پوری دل جمی کے ساتھ۔ کبھی کبھی ان سب کو لگتا تھا ہمین سکندر کو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، مگر دنیا میں ہر فرعون رموسا ہوتا ہے، اور چننی کی ان کی زندگی میں آمد ایک ایسی ہی نعمت کے طور پر ہوئی تھی۔ آب حیات کے اور ایپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بائے بائے۔